قرآن کا لفظ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لیڈرشپ عیسیٰ ابن مریم کے پاس آئے گی۔ مسلم شریف میں دونوں حدیثیں ہیں، ایک نماز میں امامت کا ذکر ہے امام محمد مہدی کی، یعنی بغیر نام کے، صرف یہ ذکر ہے کہ مسلمانوں کا امیر انہیں نماز پڑھائے گا۔ لیکن اس کے بعد جب لیڈرشپ ان کے حوالے ہو جائے گی تو پھر عیسیٰ ابن مریم بھی مسلمانوں کی امامت کریں گے۔ فائنلی وہی حکمران ہوں گے اور وہ 40 سال تک جو ہے وہ رہیں گے، اس دوران وہ شادی بھی کریں گے اور انہیں روضہ شریف میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ المستدرک للحاکم میں تفسیر کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ ٹھیک ہے، واضح۔ علامہ صاحب آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آخر میں کلی طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں گے اور وہ ان جنرل کانٹیکسٹ لیڈر ہوں گے حضرت امام مہدی کے بھی؟ نہیں، ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے، اس حوالے سے قبول نہیں کرتے کہ 12ویں خلیفہ رسول کے وہ ہستی ہیں جن کا تعین اللہ نے کرنا ہے، بندوں نے نہیں کرنا۔ اچھا، اور پھر حضرت امام مہدی کی آمد کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر نزول اس ہدف کی نشاندہی کرتا ہے جس کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں بلایا گیا۔ حضرت عیسیٰ ہمارے نبی نہیں ہیں، مسیحیت کے نبی ہیں اور نبی کریم سے پہلے کی اس مسیحی امت کے نبی ہیں۔ لیکن جب وہی نبی ہماری امت کے درمیان آئیں گے تو نبی کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ جب وہ نبی کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تو پھر نبی کی امت کا وہ شخص، وہ فرد جس کو نبی کے بعد امامت کا مقام حاصل ہوگا، خلافت الہیہ کا مقام حاصل ہوگا، اس مقام کے تحت وہ امامت فرمائیں گے۔ اور یہ امامت ہر فیلڈ میں فرمائیں گے، ہر مقام پر فرمائیں گے، صرف نماز میں نہیں۔ تو یہ جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھرنے کا صحرا ہے، یہ حضرت مسیح کے سر نہیں ہے، حضرت امام مہدی آخر الزماں کے سر ہے۔